یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پہ بات ہی بڑی کم ہوتی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سواریوں کو پسند فرمایا اور اچھی سواری کو نعمت کا ہے۔ جب حضور تشریف گھر لے جا رہے تھے دنیا سے تو گھر میں تیل بھی نہیں تھا کہ دیا جلا لیں اس سے، لیکن حضور کی سواریاں جو ہیں کہ حضور نے 2 اونٹ لکھے ہوئے کتابوں میں کہ 2 اونٹ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جو ان کا ایک کا نام تھا عسکر، ایک کا نام تھا سالب۔ آج تقریباً 16-17 سال ہو گئے ہیں، تو بس وہی کام کر رہے ہیں، شوق ہے اس کا، اس کے اندر گھستے رہتے ہیں، کوشش کرتے رہتے ہیں کہ لوگوں کے لیے زندگی آسان بنائے۔ وہ تمام کامیابیاں جو جلدی سے ملتی ہیں بغیر پریپریشن کے، اس کے نقصانات کیا کیا ہیں؟ لوگ جو ہیں، مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہر چیز پہ شارٹ کٹ پہ چلے گئے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں جی فلانا جو ہے وہ عجیب چیز بناتا ہے، اس کو جلدی مل گئی، وہ نو دولتی ہے، رب نے دیا، میں کون کہنے والا۔ کچھ چیز ایسی ہوتی ہیں جس کا تعلق مقدر سے ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق مشقت سے ہے، ہم اس کو مکس اپ کر جاتے ہیں۔ ایکسیلنس کے لیے آپ کسی بندے کی سٹوری نکالیں گے نا، ہارڈ ورک کامن ہوگا۔ جس کی لوگ عزت کرتے ہیں نا، اس کے اندر 2 خوبیاں ہونا ضروری ہیں۔ ایک خوبی یہ کہ اس کے اخلاق اچھے ہوں، اس کا بول میٹھا ہو۔ 90% آف گھروں میں والدین یہ نہیں بتا سکتے کہ طہارت کے مسائل کیا ہیں، حلال حرام کیا ہے، محرم نہ محرم کیا ہے، یہ آپ کو معاشرے سے سیکھنے کے لیے لگا دی ہے۔ ليزاريهم كلت تظاهر ما فيهم فبدت شخصا آخر كي يتفاخر۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید کرتا ہوں کہ آپ خیر وفیت سے ہوں گے۔ دین آسان پروگرام، میرے ساتھ انتہائی محترم نعیم بٹ صاحب موجود ہیں۔ اس سے پہلے والے سارے پروگرامز جو آپ نے دیکھے، اس کی فیڈ بیک دی، یقین کیجئے ہمارے لیے بڑے تقویت کا سامان ہے۔ آج کے پروگرام کی خاص بات یہ ہے کہ یہ پروگرام، اس میں ہمارے ہر دل عزیز بڑے ایک شاندار گیسٹ سنیل سرفراز من صاحب شامل ہیں۔ من صاحب میرے بھی بڑے اچھے دوست ہیں، بٹ صاحب کے بڑے پرانے دوست ہیں، اور من صاحب کی پہچان جو ہے وہ گاڑیوں کے حوالے سے ہے۔ میں ابھی آف کیمرہ من صاحب کو بتا رہا کہ میرا بیٹا بھی ان کا فین ہے، ان کو پراپر فالو کرتا ہے۔ ینگسٹرز، بڑی دنیا ایسی ہے جو ان کو فالو کرتی ہے، اور یہ بڑی بات ہے کہ ایک ڈفرینٹ نیچ سے گاڑیوں کا شوق رکھنے سے اتنی بڑی فالوئنگ بنا لینا، اور ان کے جو ریویوز ہیں گاڑیوں کے بارے میں، گاڑیوں کے متعلق کسی بھی پلیٹ فارم پہ وہ بہت زیادہ سنے جاتے ہیں، اور ان کی بات کو ایک اتھینٹک بات، مستند بات کے طور پہ کوٹ کیا جاتا ہے۔ ایک بات میں یہاں کوٹ کر دوں کہ بٹ صاحب، سنیل، من صاحب اور میرا ایک شوق جو ہے نا وہ مشترک ہے، وہ ہے بے شمار محبت کرنے والے دوست احباب۔ ہر جگہ کہیں نہ کہیں پیار کرنے والا، محبت کرنے والا دوست جو ہے وہ موجود ہے۔ اس بارے میں تو میں بٹ صاحب سے بات کروں گا، لیکن میں اور بٹ صاحب پہلے تو ویلکم کر دیتے ہیں۔ من صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا، آپ تشریف لائے۔ آج کا ہمارا سارا پروگرام دراصل آپ کے سفر، آپ کے شوق اور سواری کے حوالے سے، یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پہ بات ہی بڑی کم ہوتی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سواریوں کو پسند فرمایا، بالکل ایسے، اور اچھی سواری کو نعمت کا ہے۔ بٹ صاحب، اچھی سواری جو ہے وہ بہت بڑی ایک نعمت ہے۔ آج کے زمانے میں بھی دیکھ لیجئے کہ اگر آپ موٹر وے پہ جا رہے ہو نا جی، کسی کی گاڑی سائڈ پہ خراب ہو، آپ کچھ نہیں کر سکتے، آپ کے دل سے دعا نکلتی ہے کہ یا باری تعالیٰ اس کے سفر کو آسان بنا، اور وہ سواری جو رستے میں خراب ہو جاتی ہے نا، وہ اچھی سے اچھی کیوں نہ ہو، اس سے بڑا بوجھ کوئی نہیں ہوتا، کیونکہ وہ آگے نہیں لے کے جا سکتی، خود بھی بوجھ ہے اور منزل تک بھی نہیں لے کے جا سکتی۔ ہماری ساری جو گفتگو ہے من صاحب، وہ کئی ایسی ڈائمینشنز ہیں، تو کبھی اکٹھے بیٹھتے ہیں، آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں بٹ صاحب کے ساتھ، تو وہ بات کہیں ختم ہی نہیں ہوتی، اتنے موضوعات ہوتے ہیں۔ آج کے ہمارے یہ 2 حصے ہیں، آپ کی سٹوری ساتھ ہی ساتھ بٹ صاحب سے بھی جانیں گے کہ اللہ کے رسول کو سواریاں کس طرح کی پسند تھیں، اور سواری جو ہے وہ اس کے لیے شوق، محبت، چاؤ ہونا اچھی بات ہے۔ یہ کئیوں میں جن میں نہیں ہوتا، میں سمجھتا ہوں وہ کوئی شائستہ انسان نہیں ہے جو روز کے استعمال کی آپ کی سواری ہے، اس کے ساتھ تو آپ کا ایک باقاعدہ یارانہ ہوتا ہے، دوستی ہوتی ہے۔ وہ موٹر سائیکل نہیں لیتے تھے نا بچے، ینگسٹرز، تو اس کو کہتے تھے چیتی ہے جی، چیتے کی فیمیل ہے، اس کو چیتی کہہ لیجیے، تو وہ اس کو محبت سے اپنی چیتی کہتے تھے، اور بڑے بڑے پیارے نام پیچھے موٹر سائیکلوں میں میں نے لکھے دیکھے۔ بٹ سب سے پہلے تو میں آپ ہی سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو پورا شہر آپ نے لوٹا ہوا ہے، جو میں آف کیمرہ کہہ رہا تھا محبت سے اور یہی من صاحب نے اتنے محبت کرنے والے دوست احباب، ہمارے پروفیشن مختلف ہیں، میرے، من صاحب کے، آپ کے، لیکن یہ جو چاہنے والے ہیں، آپ کیونکہ پیر و مرشد ہیں، ہم دونوں کے بڑے بھائی ہیں، تو آپ سے پوچھنا چاہیں گے، کلیہ بتا کے آگے چلیں، پھر من صاحب سے بات کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ بہت شکریہ شاہ جی آپ کا، اور
سنیل کا تو بہت ہی شکریہ کہ اس کی مہربانی ہے. یہ تو بزی آدمی ہے, بہت زیادہ اس کا کام ہے اور بہت ماشاءاللہ اس کی بھی, کیونکہ میں اصل میں متاثر اس سے اس لیے ہوا کہ میں نے ایک دفعہ اس کی کوئی ویڈیو دیکھی. ہاں بھائی یہ چھوٹا میرا برخوردار ہے. میں نے اس کی ویڈیو دیکھی تو اس میں دیکھا میں نے کہ یہ تو اس کے تو بہت لوگ اس کو سن. میں نے دیکھا میں کہ چھوٹی سی ویڈیو ہے گی شاید, مطلب 2 4 5 7 منٹ, وہ کوئی 1.25 گھنٹے کی ویڈیو تھی. تو وہ اس کو 8-9 لاکھ لوگوں نے دیکھا ہوا تھا. تو میں اس کو کتنے, میں پھر سننے لگا اس کو کہ کیا کہتا ہے یہ. میں نے سوچا یہ بولتا کیا ہے, لیکن پھر جب اس کو میں نے دیکھا کہ یہ بولتا ہے جو, تو بڑا پیارا بولتا ہے اور بڑا اس کو نالج ہے ماشاءاللہ دنیا کا اور باتوں کا اور چیزوں کا. جمعہ ہم اکٹھے پڑھتے ہیں تو یعنی شیپس پہ جب جمعہ پڑھتے ہیں تو وہاں میں بات کرتا ہوں. تو یہ ماشاءاللہ جہاں بھی ہو, لاہور میں اگر ہو تو ضرور وہیں آ کے جمعہ پڑھتے ہیں. سواریاں جو جیسے آپ نے کہا نا, سواریاں واقعتاً یہ تو ابھی اس سے بات کریں گے انشاءاللہ سنیل سے. لیکن میں آپ کو بات بتاؤں کہ سواریوں کا یعنی کیا کنٹریبیوشن ہے زندگی میں, کہ آپ ذرا اس سے اندازہ لگا لیں اس بات سے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کتابوں میں لکھے ہیں نا, جو آپ کی سواریاں لکھے ہیں, حالانکہ آپ کے بارے میں زندگی میں لکھا ہوا ہے کہ جب حضور تشریف گھر لے جا رہے تھے دنیا سے تو گھر میں تیل بھی نہیں تھا کہ دیا جلا لیں اس سے. تو کسی نے پوچھا تھا امی جان گھر میں تیل بھی نہیں تھا کہ دیا جل جائے, تو انہوں نے کہا تھا کہ بیٹا تیل ہوتا تو ہم پی نہ لیتے, بھوک اتنی تھی. لیکن حضور کی سواریاں جو ہیں وہ یعنی کتنی حضور کو سواریاں محبوب ہیں کہ آج تک ان کے نام لکھے ہوئے سواریوں کے. ورنہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں موٹر سائیکل پہ سے نام لکھے ہوتے ہیں, وہی اصل میں انسپریشن وہی ہے. صحیح کہ حضور کے 2 اونٹ لکھے ہوئے کتابوں میں, کہ 2 اونٹ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. جو ان کا ایک کا نام تھا عسکر, ایک کا نام تھا سالب. یہ 2 اونٹ تھے اور 2 ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خچر تھے. ایک کا نام تھا دلدل, ایک کا نام تھا فضہ. یہ 2 خزہ نئی انفارمیشن. یہ 2 وہ تھے خچر, اور 4 اونٹنیاں تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کے بھی نام لکھے ہیں, کسوا, جدعا, شہبا, ازبا. یہ 4 اونٹنیوں کے نام آج تک کتابوں میں لکھے ہیں. یہ کتابوں میں جو نام آئے ہیں تو اس لیے آئے ہیں کہ یہ بتانے کے لیے کہ سواری جو ہے یہ حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمائی ہے کہ سواری اچھی ہو, کیا بات, خوبصورت ہو, اچھی سواری. یہ دعا بھی مانگنی چاہیے اللہ سے کہ اللہ مجھے اچھی سواری عطا فرما. اور میں آپ کو عجیب بات بتاؤں کہ جب میں دیکھتا ہوں نا گاڑی جب جا رہا ہوتا تو موٹر سائیکلوں پہ لوگ جا رہے تھے. ہمارے ظاہر ہے لوگ زیادہ موٹر سائیکلوں پہ زیادہ ہیں, گاڑیوں پہ تھوڑے ہیں. تو جہاں میں دیکھتا ہوں گاڑی پہ میاں بیوی بیٹھے ہیں, 2 3 4 بچے بیٹھے ہیں, میں اسی وقت اللہ سے دعا مانگتا ہوں یا اللہ تیرے خزانوں میں کیا کمی ہے, ان کو بڑی سواری عطا فرما دے. تیرا کیا جائے گا, تیرا کیا جائے گا. تو اللہ پاک سے دعا مانگنا یہ سواری کے لیے خاص طور پہ, میں نے تو جب بھی اللہ سے مانگا سواری, یا اللہ یہ اس دفعہ جو سواری آپ نے عطا فرمائی ہے اس کو تھوڑا اپ گریڈ کر دے یا اللہ تھوڑا. اور یقین کرو شاہ صاحب اور سنیل, ہر دفعہ اللہ نے میری سواری اپ گریڈ کرتے اب جو بہتر سے. تو یہ تو میں نے تھوڑی سی بات اس کی بتا دی حدیث کے میں. تو آج ہم نے جو سنیل کو بلایا ہے, تو سنیل بھائی بتاؤ ہمیں کہ آپ نے جو گاڑیوں کا کام شروع کیا, گاڑیوں کا جو اشارہ, پھر آپ نے چونکہ آپ جاتے ہیں صحراؤں میں, میدانوں میں, وہ یہ شوق کہاں سے پیدا ہوا, کیا تھا؟ نہیں, میں بڑی مہربانی, شکریہ بلانے کے لیے. اچھا, ابھی 2-3 چیزیں میں دیکھ رہا تھا کہ آپ کے اور میرے درمیان بڑی کامن ہے. کہ ایک تو میں نے آج سے یہ فیصلہ کیا, میں نے نام لکھ لیے. میں تو خود اپنی گاڑیوں کے نام رکھتا ہوں, تو اب ان میں سے کوئی اچھا نام رکھوں گا. دوسرا ایک ہی چیز, بلکہ آپ جو یہ کہہ رہے تھے, میں جب کسی موٹر سائیکل پہ جاتے ہوئے کسی فیملی کو دیکھتا ہوں نا خاص طور پہ, تو میری یہی دعا ہوتی ہے کہ اللہ میں ان کو ایٹ لیسٹ چھت والی کوئی چیز دے دے. بیکاز بچے ہوتے ہیں, دھوپ, گرمی, بارش, تو موٹر سائیکل والے کی تو میں بھی ہمیشہ دعا کرتا ہوں. تو یہ دونوں چیزیں ہمیں کامن آگے جو کہہ رہے تھے نا کہ کامنالٹیز کہیں نہ کہیں ہیں. آگے اسٹوری سر شروع ہوئی تھی. نہیں میں مجھے ہمیشہ سے گاڑیوں کا شوق اس لحاظ سے تھا کہ میرا خیال ہے کافی بچوں میں آج کل تو بہت زیادہ ہے. ہمارے زمانے میں میں نے یہ شوق اپنے والد صاحب سے لیا تھا. تو ہم جب چھوٹے تھے نا, ایک آتا تھا ٹی وی پروگرام نائٹ رائڈر, تو اس میں وہ گاڑی دکھاتے تھے آٹومیٹک, خود ہی چلتی ہے. مجھے یاد ہے 88-86 کی بات ہے, میں میرا خیال ہے 5-6 سال کا تھا. تو میرے والد صاحب میں گاڑیاں اس زمانے میں باہر سے آتی تھی, گاڑی امپورٹ ہوتی تھی, پھر اس پہ گریز لگی ہوئی گاڑی آتی ہے. اب تو گریز کا کانسیپٹ نہیں ہے. تو انہوں نے مجھے کہا جی ملتان روڈ جانا ہے, گاڑی آئی ہے. میں نے ایک اور منگائی آٹومیٹک. میں چلا گیا ساتھ خوشی خوشی میں. جب ان کے ساتھ بیٹھا, میں کہتا آپ جھوٹ بول رہے ہیں,
کہتے کیا جھوٹ, میں کہا آپ تو اس کا گیئر ہی لگا رہے ہیں, وہ جو نائٹ رائڈر تو خود ہی گیئر چینج کرتی ہے, کون سی آٹومیٹک گاڑی ہے. تو اس زمانے میں شوق چڑھا. اور پھر میرے والد صاحب کا جو شوق تھا وہ اس حد تک تھا کہ وہ ایک کی گاڑی 3 کلر میں رکھتے تھے, کہ جس سے وہ اگر انہوں نے زمانے میں 88 میں لیے تو لال بھی تھی, میرون بھی تھی, بلو بھی تھی, لینسر بھی تھی. تو آئی انہیریٹڈ دس شوق, میں کہہ سکتا ہوں. تو اس کے بعد پہلی گاڑی, اور میرے والد صاحب نے ہمیشہ اس کہتے ہیں نا کہ آپ بچوں کے لیے کوئی نہ کوئی انسینٹیو رکھتے ہیں. تو میں نے جب میٹرک کیا تو انہوں نے کہا جی جانا تو گورنمنٹ کالج ہی ہے, اگر میرٹ تے جائیں گا تو وہ ان پیسے کی گاڑی لے دوں گا, ورنہ وہ سیلف فائنینس کا ایک اسکیم ہوتی تھی, اتنے پیسے گورنمنٹ کالج میں جمع کرا کے تو میں وہاں پہ جاؤں گا, جانا گورنمنٹ کالج میں. تو یاد ہے میں نے 95 میں میٹرک کیا تھا, میرے 91% نمبر آئے تھے ماشاء اللہ. تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے اتنے پیسوں کی گاڑی لینی ہے تو گاڑی لے لو. پھر اگلی گاڑی بھی انہوں نے انسینٹیو ٹائی کیا کہ جی اگر یو ٹی چلے جاؤ گے تو یہ ہے, لمس چلے جاؤ گے تو یہ ہے. سو میرے ساتھ انہوں نے ہمیشہ ٹائی کیا کہ بھائی یہ اگلا جو ہے نا کہتے ہیں نا کیرٹ لٹکائی ہوئی آگے آپ کے کہ آپ اس کو اچیو کریں. سو اس طرح رکھا گیا تھا, اور وہاں سے گاڑیوں کا شوق شروع ہوا. پھر جب میں نے 2005 میں MBA کر لیا, اس سے پہلے ہی پاک ویل 2003 میں بن چکی تھی, اور ہمارے جو کو فاؤنڈر حنیف بھٹی صاحب انہوں نے بنائی تھی, میں پاک ویلز کا ممبر تھا, اور میجورٹی شیئر ان کے پاس تھے, ہمارے پاس نہیں تھے. 2008 میں ایک دن میں اور میرا پارٹنر رضا ہم بیٹھے ہوئے تھے, ہم ڈسکشن کر رہے تھے. وہ لامس کا گریجویٹ ہے, اس کا کمپیوٹر سائنس کا, میں نے کی ہوئی ہے اکنامکس, اور ہم دونوں کے دفتر آمنے سامنے تھے. تو ہم ایسے شام کو اکٹھے ہو جاتے تھے, چائے کافی, اس کو پتا تھا مجھے گاڑیوں کا شوق ہے, آج کون سی گاڑی پہ آیا, آج کون سی پہ آیا, گپے لگاتے تھے. تو اس نے مجھے کہا جی پاکستان میں انٹرنیٹ بہت اوپر جائے گا, ہمیں انٹرنیٹ پہ کچھ کرنا چاہیے. میں نے کہا مجھے تو زندگی میں گاڑیوں کے علاوہ نہ کسی چیز کا شوق ہے, نہ مجھے پتہ ہے, اور نہ ہی مجھے انٹرنیٹ آتا ہے. کہتا ہم کوئی ایسی چیز کیوں نہ کریں کہ مل کے گاڑیوں کا اور اس کا کر لیتے ہیں. تو میں نے کہا ہم پاک ویل سے پہلے سے ہے, نہیں بٹی صاحب کے ساتھ بھی اچھی دوستی ہے, تو ہم ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ اگر انہوں نے بیچنے ہیں شیئر. ان سے ہم نے بات کی, ان سے ہماری ڈیل ہو گئی, میجورٹی شیئرز ہم نے لے لیے, آج بھی میجورٹی جو ہے مائنورٹی میں شیئر ان کے پاس ہے. سو دیٹس ہاؤ دا جرنی اسٹارٹیڈ. 2008 میں 100% یعنی ٹیک اوور کیا ہم نے, آج تقریباً 16-17 سال ہو گئے. تو بس وہی کام کر رہے ہیں, شوق ہے اس کا, اس کے اندر گھستے رہتے ہیں, کوشش کرتے رہتے ہیں کہ لوگوں کے لیے زندگی آسان بنائیں. آسان اس لحاظ سے کہ ہمارا جو بیسیکلی موٹو ہے نا از ٹو ریولیوشنائز دا وے پیپل بائی اینڈ سیل کار. تو اگر آپ کو یاد ہو 2005-4 میں گاڑی اخبار کے ایڈ پہ بکتی تھی, وہ جس میں 3 لائنیں لکھی ہوتی تھیں, مالک ملک سے باہر جا رہا ہے, لیڈی ڈاکٹر کے استعمال کی ہوئی, آرمی افسر کے استعمال کی, وہ تینوں لائنیں گاڑی کے بارے میں کچھ نہیں بتاتی تھیں. سو دیٹس ہاؤ اٹ اسٹارٹیڈ. اور پھر کرتے 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 اللہ کا احسان ہے. مطلب میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ یہ بات نصیب کی ہوتی ہے. ہمارے دوست اللہ جنت نصیب کرے واجد بھائی, وہ میرے فیس بک پہ بھی لائن لکھی, ہمیشہ کہتے تھے وقت سے پہلے نہیں, نصیب سے زیادہ نہیں. تو وہ جو لائن ہے نا, وہ میرے خیال سے میری زندگی کے اوپر تو 200 نہیں 400% پھول آتی ہے. اگر میں سوچوں کہ اکثر لوگ اب آتے ہیں نا یہ اسٹوڈنٹ ملنے کہ جی بتائیں, میں نے کہا وہ ہم ہارورڈ کا نا کیس پڑھتے تھے MBA میں, کہ 2 فاؤنڈر تھے, انہوں نے بیٹھا, کمرے میں لائٹ آ رہی تھی, وہ کافی پی رہے تھے, اور انہوں نے پلاننگ کی. ایسا کچھ نہیں ہے. اگر میں اپنی لائف کو پیچھے ریورس کر کے دیکھوں تو یہ ٹوٹل اتفاق, اور مطلب میں کہہ سکتا ہوں کہ ٹوٹل نصیب کی کھیل ہے. میں اگر محنت اور اس کی بات کروں تو میں اپنے دفتر کی کھڑکی کھولتا ہوں, نیچے ایک بندہ چنے کی ریڑھی لگاتا. ایک دن بچہ ہے, بڑے مزے کا واقعہ, اسلام آباد سے نا مجھے ملنے کی, جی میں آپ سے بڑا انسپائرڈ ہوں, میں آپ سے ملنے آنا چاہتا ہوں. میں آج آیا, اس نے بڑی گوچی کی شارٹ شوٹس, LV کی شرٹ, اور نا سامنے کتاب رکھ دی. مجھے کہتا سر مجھے اپنے دن کے بارے میں بتائیں. میں نے کہا مطلب, نہیں میں آپ سے بڑا انسپائرڈ ہوں, میں وہی کرنا چاہتا ہوں جو آپ کرتے ہیں. میں نے وہ سامنے سے نا وہ شٹر سے جو ہمارے کمرے کے اندر وہ ہے بلائنڈ اٹھایا. میں کہا اٹھ, کہتا کیا؟ میں نے کہا جو نیچے بندہ بیٹھا ہے نا یہ میرے سے بہت زیادہ محنت کرتا ہے, ٹھیک ہے, وہ اپنے نصیب کی کھا رہا ہے, میں اپنے نصیب کی, چل جائے بیٹھ جائیں. میں کہ کتاب کس چیز کی؟ وہ جی آپ کو تو پتہ نہیں, میں آپ کو اتنا فالو کرتا ہوں, یہ میں 3 سال پہلے کر دوں, میں آپ آئے تھے نا تو آپ کے سائٹ ٹیبل پہ پڑھی تھی. اور میں کہا بھائی غلط فہمی چنا مارا جائے, میں تو زندگی سے اسکول کے علاوہ کبھی کتاب نہیں پڑھی, یہ تو میرا پارٹنر پڑھتا ہے, میں نہیں پڑھتا. سو یہ تھوڑی بہت سی اسٹوری میں نے بتائی کہ انسپریشن آپ, میں کہا جی آپ چھاپ دو پورا. ہوتا نا ایک دن جیو کے ساتھ آتا ہے کہ جی ان کا آپ جتنے لوگوں کا دیکھ لیں, آپ کسی ایک کا چھاپ کے دیکھ لیں, کوئی فائدہ نہیں ہوگا. مطلب محنت رائٹ ڈائریکشن میں بھی کر لیں, اگر نصیب میں نہیں ہے تو نہیں ہوگا. بٹ ہمارے یہاں پہ جو ینگسٹر ہے نا آج کل, میں نے دیکھا ہے وہ شارٹ کٹ مانگتے ہیں کہ اگر میں نے تبلیغ میں آنا نا تو میں نے اوور نائٹ نائم بٹ کیسے بننا ہے, میں نے ٹیچنگ میں آنا ہے میں اوور نائٹ قاسم علی شاہ کیسے بنوں گا, میں نے گاڑیوں کے ریویو کرنا ہے میں اوور نائٹ سنیل منج کیسے بنوں گا. ان کو یہ نہیں سمجھ آتا کہ دیر از نو شارٹ کٹ ٹو ہارڈ ورک. آپ کسی بھی, میں ہمیشہ کہتا ہوں کامن بندے نکال کے دیکھیں, بے شک اسپورٹس دیکھ لیں, بے شک میڈیا کی بات کر لیں, ایکسیلنس کے لیے آپ کسی بندے کی اسٹوری نکالیں گے نا, ہارڈ ورک کامن ہوگا. میں تو ہمیشہ کہتا ہوں سیاست دانوں میں نکال لیں. ہمارے ملک میں لوگ کہتے ہیں جی لوگ کرپشن کرتے ہیں, میں کہتا ہوں جی اٹھائیں کسی کرپٹ سے کرپٹ سیاست دان کا ایک دن اٹھائیں, وہ مجھے جی کے دکھا دیں. دن سے 12 جنازے پڑے گا, 4 شادیاں تے جائے گا, زندگی اپنی ادھی جیرن ہوئے گی,
وہ آپ کرنے کو تیار نہیں, لیکن آپ کو سیٹ بھی چاہیے. سو ہارڈ ورک سے بھاگتے ہیں. بالکل صحیح بات. اچھا یہ جو بات کی نا واٹس ایپ سنیل بھائی نے کہ بغیر محنت کے, اس پہ باقاعدہ ریسرچ ہوئی. دنیا میں یہ جو سیلف ہیلپ کا مضمون ہے, کامیابی کا مضمون ہے, یہ وقت کے ساتھ ساتھ ریسرچ پہ بیسڈ ہونا, اندازے نہیں رہی, کیا سرائیاں نہیں رہی. میلکن گلیڈویل نے ریسرچ کر کے بتایا کہ کوئی بندہ بھی جو نامی ہوا ہے, نامی کامیابی, 10,000 گھنٹوں کے بغیر وہ کسی مقام کو نہیں پا سکتا. 10,000 خالص گھنٹے کسی ایک کام کو دینے کے بعد آپ کلک ہوتے ہیں. بالکل ایسے ہی 10,000 آور رول میں بھی ایک پڑھ رہا تھا ہارورڈ میں بھی, جو اسٹڈی آپ بتا رہے ہیں کہ آپ کوئی چیز اگر آپ کرنا چاہتے ہیں, اٹس ناٹ امپاسبل, آپ اس پہ 10,000 گھنٹے لگائیں, آپ ماسٹر نہیں ہوں گے لیکن آپ کو اس کے بارے میں پتہ ضرور لگے, ایکسیلنٹ ہو جائیں گے آپ, ایکسیلنٹ. ہم کہتے ہیں 10,000 گھنٹے نہیں لگانا, گوگل پہ جا کے لکھنا ہے ہاؤ ٹو بیکم نیم بٹ, بس ٹک کر کے بٹ صاحب کی 10 ویڈیو نکالو اور پھر کاپی کرنا شروع کر دو. وہ جو ایک ہمارے یہاں ایک میرا خیال سے سب سے جو المی ہے نا اس وقت کا, وہ یہ ہے کہ ہم ٹائم نہیں لگا سکتے. ٹائم لگائے بغیر کوئی چیز نہیں ملتی. اچھا ایک میں دونوں سے یہ سوال پوچھنا چاہوں گا, وہ تمام کامیابیاں جو جلدی سے ملتی ہیں بغیر پریپریشن کے, میں تو وقت کے ساتھ یہ مان گیا کہ بغیر تیاری کے نا کیپیسٹی بلڈنگ کے اگر لوڈ پڑ جائے تو بڑا خطرناک ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ مزاج بڑا نہیں ہے؟ لوگ شارٹ کٹ لگانا چاہتے ہیں, جو آپ نے کہا ینگسٹرز وہ تیاری چاہتے نہیں ہیں, وہ کہتے ہیں جی ڈائریکٹ بس ہم کامیاب ہو جائیں, ہمیں کرنا کچھ نہ پڑے. اس کے نقصانات کیا کیا ہیں؟ یعنی ایک ایسی کامیابی, دیکھیں کئی ٹرمز بنی ہوئی واٹس ایپ, نودولتیہ کی ٹرم بنی ہوئی ہے. اچھا کہتے ہیں یہ بندہ کو مضبوط نہیں ہے, کچے کا ورڈ بولا جاتا ہے کہ یار یہ اس کی کوئی گہرائی نہیں ہے, اس میں ڈیپتھ نہیں ہے. یا یہ کئی ایسے ورڈز ہیں پنجابی کے بولے جاتے ہیں جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یار یہ جلدی کر کے آ گیا, یہ سنبھال نہیں سکتا. آپ کے خیال میں ایک ایسی کامیابی جو جلدی مل جاتی ہے بغیر پریپریشن کے مل جاتی ہے, اس کے نقصانات کیا ہوتے ہیں؟ کیونکہ سنیل بھائی یہ میں سوال آپ کے سامنے واٹس ایپ کے سامنے اسپیشلی اس لیے رکھ رہا ہوں, آپ کو لوگ فالو کرتے ہیں. میرا بیٹا اگر فالو کرتا ہے تو اس کا مطلب ینگ لاٹ, بڑی دنیا. واٹس ایپ پہ گاڑیوں کی اویئرنیس بھی ان کی وجہ سے بڑھ گئی ہے. پہلے اتنی دنیا کو گاڑیوں کو اس طرح سے نہیں پتا تھا. اب میں کوئی فیصلہ کرنا ہوتا نا تو وہ انٹرفیئر کرتا ہے, کہتا ہے جی میں نے سنیل انکل کو سنا ہے تو یہ نہیں, یہ کرنا ہے فیصلہ. تو آپ کے خیال میں یہ شارٹ کٹ سے جو ملتی ہیں چیزیں, اس کے نقصانات کیا ہوتے ہیں؟ سر شارٹ کٹ جو ہے نا وہ ایک فریم آف مائنڈ ہے. اب اگر آپ دیکھیں نا, ہم سوشل میڈیا کی بات کرتے ہیں, میڈیا کا دور ہے, پرانا کرکٹ دیکھ لیں, کوئی بھی چیز دیکھ لیں, پہلے ٹیسٹ میچ تھا, پھر ون ڈے ہوا, پھر 2020 ہوا, ان کہہ رہے ہیں 10 اوور سے جانا ہے. اسی طرح اگر ہم اپنی میڈیا میں بات کر لیں, پہلے ٹی وی ڈرامے بنتے تھے, پھر یوٹیوب ویڈیوز آئیں, پھر شارٹس آئے, اب ایک انگوٹھے کے اوپر ریلز آ گئی ہیں. لوگوں کا کنسنٹریشن سپین نہیں ہے. سو آپ اٹھاتے ہیں فون یوں ٹک 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 ٹک, یہ جو انگوٹھا ہے نا یہ ملی سیکنڈس کے اندر جا رہا ہے. سو لوگ جو ہیں مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہر چیز پہ شارٹ کٹ پہ چلے گئے ہیں. باقی سر عروج اور زوال, اگین میرا اس بارے میں بڑا کلیئر وہ ہے, لوگ کہتے ہیں جی فلانا جو ہے وہ عجیب چیز بناتا ہے, اس کو جلدی مل گئی, وہ نو دولتی ہے. رب نے دی ہے, میں کون کہنے والا. اور یہ جو نو دولتی کی ٹرم بھی لوگوں نے بنائی ہے, وہ انہوں نے بنائی ہے جو ایک سرٹن کلاس تھی جن کے پاس بہت زیادہ پیسہ تھا, وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے علاوہ کسی کے پاس نہ ہے. بالکل یہ نیگیٹو ٹرم ہے. صحیح, بالکل ٹھیک جی. آپ, میں, بٹ صاحب, اگر ہم تینوں اپنے لائف سٹینڈرڈ کو دیکھیں, میں تو بڑا کلیئرلی کہتا ہوں کہ میری زندگی میں لائف سٹینڈرڈ پہلے سے اوپر ہی گیا. بے شک. نہ میرے والد صاحب انڈسٹریلسٹ تھے, نہ آپ کے ہوں گے, تو پھر ہم تینوں نو دولتی ہیں. سو اگر آپ نے کسی کو ڈی مین کرنا ہو, کسی کے سکسیس کو برا کرنا ہو, ہمارے یہاں پہ جنرلی بھی فلانا مینوں پتا جان دے, مینوں پتا کس طرح بنائے نے, وہ بٹ صاحب ہو تو جی صرف میرا نو ملتے ہیں, وہ سنیل مائند ہو جی مشہور بندے نال ویڈیو بنائے گا. وی ایز اے نیشن وانٹ ٹو ڈی مین پیپل, دیر سکسیس, ٹرمز دے دیں گے, وہ جی فلانا تمراسی ہے, فلانا تو یہ ہے. جو چیز ہم خود کرتے ہوں گے وہ ٹھیک ہے, جو دوسرا کرتا ہے اس کے لیے ہم کوئی ایسی ٹرم نکالیں گے کہ وہ ذلت امیز ٹرم ہو. نو دولتی ہے, کیا بات ہے, ایک بندے نے محنت کی ہے, میرے خیال سے تو بہتر وہ نو دولتی ہے بجائے اس کے کہ اس کے پاس عرصوں سے باپ بدادا کی دولت آتی تھی. میں جانتا ہوں لوگوں کو جو شام 5 بجے اٹھتے ہیں, شیشہ پیتا, راتی 8-2 بجے گئے تو پھر واپس آ گئے. اور گائے ہو گیٹس اپ ایٹ 7 AM in the morning, پورا دن کام کرتا ہے, نو دولتی ہے, وہ اس سے بہتر ہے بجائے اس کے کہ ایسے بندے سے جو بیٹھ کے کھاتا ہے. بالکل صحیح. بٹ صاحب وہ مجھے تو ایسا لگتا ہے. اپنی ان پٹ ایڈ کر دیجیے جی. یار اتنی پیاری باتیں کر رہے ہیں, میں تو اس کو اتنی کلیئرٹی ہے ماشاءاللہ میں, یعنی میں اس کو اس طرح, میں میری ملاقات سے اس طرح سے کبھی نہیں ہوئی کہ یہ بات. حال آپ نے حج بھی اکٹھے کیا ہوا, مجھے بتا رہے تھے. ہم نے حج کیا تھا اکٹھے, جب یہ بہت چھوٹا تھا بالکل ہی, میں 15 سال پہلے ہو گئے, 2012 میں, 10 سال 12 سال پہلے ہم نے حج اکٹھے کیا تھا. تو یہ مطلب اس طرح اس سے باتیں کرنے کا بھی اتفاق نہیں ہوا. تو یہ میں نے اتنی کلیئر باتیں ماشاءاللہ کرنا کہ بڑی بات ہے, یہ بڑا خوشی مجھے اس بات کی. اچھا اصل میں ہمیں کچھ چیزیں مکس اپ کر دیتے ہیں. کچھ چیز ایسی ہوتی ہیں
جس کا تعلق مقدر سے ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق مشقت سے ہے. ہم اس کو مکس اپ کر جاتے ہیں. مثال کے طور پہ اب مجھے آج موت آئے گی، جس دن بھی میں مروں گا تو جو بھی میرے پاس پیسے ہیں وہ آٹومیٹیکلی میری اولاد کے نام لگ جائیں گے. ٹھیک. اس کے لیے ان کو کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ پیسے خام خواہ ان کے ہو جائیں گے فوراً. اور بلکہ ایسے ہو جائیں گے. میرے ایک دوست کا والد صاحب کا انتقال ہوا. انتقال جب ہوا تو ان کے پاس کافی 80-90 کروڑ پہ چھوڑ کے وہ مرے. تو میں نے ان سے کہا کہ یار انہوں نے نمازیں ان کی شارٹ ہیں، کچھ کافی سالوں میں نمازیں پڑھی، تو اس کے نا اس کا نمازوں کو کچھ فدیہ دے دے، چلو اللہ معاف کرنے والا، فدیہ دے دو. اب فدیہ، اب وہ پڑے ہیں، ابھی وہ پڑے ہیں ادھر ہی تو، لیکن یعنی فتویٰ یہ کہتا ہے کہ اب یہ پیسے ان کے نہیں ہیں، اولاد کے ہو گئے. اب ان اولاد سے پوچھ کے فدیہ دیا جا سکتا ہے، ان کی اجازت کے بغیر فدیہ نہیں دیا جا سکتا. یعنی یہ ایسا سسٹم ہے کہ وہ آٹومیٹیکلی ایک دم ہی میرے سانس نکلتے ہی ان کے نام ہو جائیں گے. لیکن جو میرا جو اچھے اخلاق ہیں، جو میرا علم ہے، جو میرا دین ہے، جو میرا قرآن ہے، جو میری نمازیں ہیں، جو میری وہ آٹومیٹیکلی ٹرانسفر نہیں ہوئیں گی. جیسے آپ کی جو سکل ہے یہ ٹرانسفر نہیں ہونی. شاہ صاحب کی جو سکل ہے یہ ٹرانسفر نہیں ہونی، پیسے ٹرانسفر ہو جائیں گے. بالکل ٹھیک ہے. اب یہ دونوں باتوں میں فرق ہے. یہ شارٹ کٹ تو پیسوں میں تو شارٹ کٹ آ سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے پیسوں کا شارٹ، اور پیسوں میں دنیا ساری میں شارٹ کٹ ہی ہیں. جس سے بھی بات کر کے دیکھ لو، میں بڑے سے بڑا آدمی، میں ملک ریاست سے ملا تو انہوں نے کہا یار پتہ ہی نہیں لگ گیا بھائی این جی ہو گیا. علیم خان صاحب سے میں نے کہا علیم خان پتہ ہی نہیں لگا این جی ہو گیا. جس سے بھی پیسوں سے میرے کہتے بھی این جی ہو گیا. صحیح. کل میری ہمارے دوست ہیں میاں احسن صاحب، جاوید بھٹی صاحب، اللہ ان کو پاکستان کے یو ایس اپیرل بہت بڑی کمپنی ہے. تو وہ مجھے چند دن پہلے ہم کہیں جا رہے تھے، میں کہنے یار اسی سکوٹر لیا سی، بڑا ایک بڑی محنت سکوٹر لیتا تھا، تو اس پہ بیٹھ کے ہم جینے پینٹیں رکھ کے ہم جایا کرتے تھے ڈلیوری دینے کے لیے. تو لیکن ایک دم ہی یوں بس ہوا کہ بس کہاں سے کہاں پہنچ گیا. یہ ہو جاتا ہے. لیکن اب بات یہ ہے کہ میرے اندر وہ شعور کیسے آئے، میرے اخلاق کیسے اچھے ہوں، میں اچھا انسان کیسے بنوں. یہ محنت کے بغیر نہیں ہوتا. اور جو جتنی باتیں آپ جیسے کر رہے ہو، یا شاہ صاحب ہم اکثر کہتے ہوتے ہیں کہ ہم ایک پروگرام بیٹھتے ہیں آگے، شاہ صاحب آج کس پہ بات کریں، ایسے ہی جی اس پہ بات کریں، تو بات شروع کر دیتے ہیں. اب یہ اس کے پیچھے اس کی محنت ہے. چاہیے اس کی محنت. یہ اگلی جنریشن کو آپ کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ بھئی ایک محنت کا ایک سسٹم ہے، اس کے بغیر آدمی نہیں بن سکتا. صحیح. چیزیں تو آ جائیں گی اس کے پاس، انسان نہیں بنے گا. بالکل صحیح. یا جو بزنس مین ہے، جو کاروبار، جو مثال کے طور پہ جو کہہ سکتا ہے، سیٹھ عابد صاحب سے میری بڑی ملاقات تھی رحمۃ اللہ علیہ، بہت پیارا آدمی تھے وہ ان کے پاس جب بھی آپ بیٹھتے تھے نا تو یقین کہ وہ ایسا آدمی تھا کچھ نہ کچھ سکھا کے اٹھاتا تھا، کچھ نہ کچھ سکھا دیتا تھا. لیکن کاروبار کے بارے میں سکھا دیتے تھے. صحیح. مزے کی بات یہ بتاؤں، میں نا اس کو ان کا دفتر ہوتا تھا لبرٹی کے اس میں، تو میں ان کے دفتر میں گیا. بڑا سا دفتر تھا ان کا، دور سے انٹر ہوتا تھا، دور ان کا تھا، بڑا لمبا بڑا میز بٹھایا تھا. تو مجھے وہاں سے دیکھا، مجھے کہنے لگا اوہ میری گال سنو، نہیں بٹ میں نہ مل، چلو جاؤ چلے جاؤ، میں نہ ملیا کر. تو میں خیر آتا رہا. میں نے کہا یار تو بڑا ٹھیٹ آدمی ہے، میں تینوں کہہ رہے ہیں میں تینوں نہیں ملنا تو پھر آئی جا رہے ہیں. میں پھر جا کے کرسی پہ بیٹھ کے میں کہا جی اپنا سیٹھ صاحب یہ تو یہ پہلے کہی دا ہوتا ہے، وہ بندہ آ گیا پھر تھوڑی کسی نے کہی دا ہوتا ہوں تو اب آپ کافی منگائیں. کہتے یار میں سے بڑے بڑے ٹیچ لوگ دیکھے نہیں، بٹ تیرے نہ اللہ ٹیچ نہیں دیکھے، اور لے آئے کافی لے آپ وہ کچھ کھانا بھی نہ ڈال تو نہ. تو پھر بعد میں نا میں کافی شریف منگایا، مجھے ہنسنے لگے. میں نے کہنا یار پتہ گل کی میں تینوں اس واسطے جدوں میں تینوں ویکھ لینا میرے لگتا میں مر جانا، کیونکہ تو آ کے کوئی موت کی گل کرنی تو کہنا جی مرنا تو تو مرنا، مینوں موت یاد آئی نہیں، اور تیری مہربانی مینوں ڈر لگتا. تو میں ان شاء اللہ تعالیٰ میرے سے دعا کرے گا. میں نے ان سے کہا، میں کہا اپنا سیٹھ صاحب آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ کہنے 2 تے 2 4 تے 4 8 8 تے 8 16 16 16 32 32 32 64 64 تے 64 128 128 تے 256. وہ کہاں تک انہوں نے گنتی. میں نے کہا سنا میری طبیعت ٹھیک ہے کہ نہیں. میں نے کہا جی جو ساری زندگی آپ نے سیٹھ صاحب کیا ہے وہی آپ کو آتا ہے، ہم نے ساری زندگی جو کیا ہمیں وہی آتا ہے. بالکل ٹھیک بات. تو یہ سنیل اس پہ تھوڑا آپ سے ہم نہ سننا چاہتے ہیں کہ اس پہ آپ کیا پیغام دو گے جنریشن کو
کہ کس طرح کی محنت کرنی چاہیے تاکہ زندگی جو ہے وہ آپ کی قیمتی بن جائے, آپ کا ایک مقام بن جائے معاشرے میں. جیسے ابھی شاہ صاحب نے کہا کہ جی ہمارا اللہ کا شکر ہے کہ لاہور میں آپ جس سے بھی بات کریں گے نا وہ مجھے جانتا ہو یا میں اسے جانتا ہوں, آپ کو جانتا ہو یا یہ ہم تینوں لوگ جو بیٹھے ہیں اللہ کا احسان ہے الحمدللہ رب العالمین کہ ہماری کسی نہ کسی جگہ واقفیت نکل آتی ہے واقعی. تو یہ واقفیت اس لیے نکلتی ہے, اس کے پیچھے دو باتیں ہیں. ابھی میں شاہ صاحب سے کہہ رہا تھا کہ دو باتیں. ایک شاہ صاحب, ایک آدمی جس کی بہت زیادہ لوگ جس کی عزت کرتے ہیں, ایک تو نا مشہور ہونا تو اور بات ہے, عزت دار ہونا اور بات. جس کی لوگ عزت کرتے ہیں نا اس کے اندر دو خوبیاں ہونا ضروری ہے. ایک خوبی یہ کہ اس کے اخلاق اچھے ہوں, اس کا بول میٹھا ہو, اور دوسروں کو کچھ دینے کی نیت ہو, لینے کی نیت نہ ہو. بالکل ایسے ہی. کیونکہ جس سے آپ کچھ لینے کے لیے جاتے ہیں نا, یقین کرو کوئی ایسی ٹیلی پیتھی سسٹم ہے یہ, اس کو بتاتا ہے کہ لینا والا ہے, اور دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے, اور کوئی کسی کو دینا پسند نہیں کرتا. کیا بات ہے. تو اگر دینے کی نیت کر کے آپ گئے ہیں نا تو پھر اللہ اس کے دل میں آپ کی عظمت اور عزت ڈال دے گا. کیا بات ہے. میرے خیال سے نہیں بھی سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہماری نئی نسل میں یا ساروں کو بتانے کی ہے, وہ اکثر ہم سنتے بھی رہتے ہیں آپ سے کہ دیکھیں ایٹ دا اینڈ تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ سکسیس کا فارمولا کیا ہے. ہم یونیورسٹی میں جاتے ہیں, مجھے اچھی طرح یاد ہے جب میں گیا تھا کالج میں تو والد صاحب نے کہا جی گورنمنٹ کالج جانا ہے. اس ٹائم پہ 2 پروفیشن تھے, یا آپ انجینئرنگ کر لیں یا پری میڈیکل کر لیں. اب پروفیشن بڑھتے جاتے ہیں, بٹ جو بھی بندہ یہ سلیکٹ کر رہا ہوتا ہے, یا صبح ماں اٹھ کے آپ کو یونیفارم پہنا کے بھیج رہی ہے, کوئی بیچارہ بس میں جا رہا ہے, کچھ جا رہا ہے, اتنا محنت کرتے ہیں. اسکولنگ کے اگر آپ 10 سال ہی لگا لیں, بچے کو گدھے کی طرح آپ نے بستہ پہنایا ہوا ہے, وہ صبح اٹھ کے جاتا ہے, رات کو آتا ہے, سوتا ہے, پھر ٹیوشن پہ چلے جاتا ہے, اس سائیکل میں آپ نے گھمایا ہوا ہے. اور یہ ساری محنت ایٹ دا اینڈ آپ کس لیے کر رہے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ جی میں پروفیشنلی کامیاب ہو جاؤں گا, مجھے اتنے پیسے ملیں گے, میں ایک اچھی زندگی گزاروں گا, یہ سارا کچھ کروں گا. وہ اگر ہم نے زندگی کو یعنی بنا لی ہے کہ جی 0 سے لے کے ڈیتھ تک, یہ ایک انگریز بھی کرتا ہے, یہ ایک مرتد بھی کرتا ہے, یہ ایک قادیانی بھی کرتا ہے. ہر وہ بندہ جس کے پاس ایمان ہے یہ نہیں کرتا, اس کی لائف یہاں پہ ختم ہو جاتی ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہمارا انگریزوں سے جو زیادہ چیز ہمیں پتہ ہے وہ لائف ایئر آفٹر ہے, کہ ہمارے لیے ڈیتھ پہ ختم نہیں ہو رہا, ڈیتھ سے شروع ہو کے یہ ہماری آخرت پہ شروع ہو رہی ہے. سو اگر ہم ٹوٹل کیلکولیشن یہ کریں گے پرسنٹیج وائز, میں تھوڑا میتھ پڑھا ہوا آدمی تو میں کہوں گا جی اتنی ویٹیج اس زندگی کو دی اور اتنی اس کو دی. سو ہمارے لیے ایز اے مسلمان ڈیتھ کے بعد زندگی شروع ہوتی ہے. اب ایک گورا ہے وہ پورا زندگی جو کرتا رہتا ہے, اس کی زندگی یہاں پہ ختم ہوگی, اس کے لیے آخری دن ہے. ہندو ہے اس کو آپ جلا دیں, آپ کبھی کہتے ہیں جی رکھ دیتے ہیں, چیلے کھا لیتی ہیں, بیکاز ان کا کانسیپٹ یہاں پہ ختم ہو گیا. ان کے لیے فیئرنیس انفیئرنیس کچھ نہیں ہے. ہمارے یہاں پہ یہی ہے, وہی بات ہے, ایک بندے نے 100 قتل کیے ہیں, آپ اس کو پھانسی دیں گے, ایک ہی دیں گے, تو باقی 99 کا بدلہ کون لے گا؟ تو دس مینس کہ اس سے آگے زندگی ہے. اللہ میاں انفیئر نہیں ہو سکتا. جب اللہ میاں انفیئر نہیں ہے, یہ بات گیون ہے, تو دس مینس دیر از اے لائف ہیئر آفٹر. جب یہ ہیئر آفٹر ہے تو جتنی محنت, جتنا اسکول آپ فرض کریں زندگی کے 10 سال اسکول کے لیے لگا رہے ہیں, تو 90 سال آپ کو پھر آخرت کے لیے لگانے چاہیے. میرے پرسنٹیج کلاس کے 10% وہ ہے, 90 وہ ہے. تو جب تک ہم یہ ریلائز کر لیں, ہم کہنے میں کر لیتے ہیں جی اسی مسلمان ہیں, ماشاء اللہ جی مسلمان ہیں, وہ مذاق نہیں بنا ہوا. ایک بندے نے روزہ نہیں رکھا ہوتا, اسے کہتے ہیں کھانا کھانا ہے, کہتا ہے یہ کھا لینے, روزہ نہیں ہے تو کھا لینے ہیں. تو افطاری وہ پوچھتے ہیں افطاری کرے ہو, کہتے ہیں مسلمان نہیں ہے, افطاری تو کریں گے. تو ہم لوگ جو ہے نا صرف اس چیز پہ لگے رہتے ہیں. باقی جو ہیئر آفٹر کے اوپر ہے یا اس کی کامیابی, اور اس کے لیے میں بڑا کلیئرلی بات کروں گا, میں نئی نسل کو بلیم نہیں کرتا, میں اپنی کو بھی نہیں کرتا, ہم سے اوپر والی کو کرتا ہوں. کیونکہ مجھے یہ چیز کسی نے بتانا ہے, میرے معاشرے نے, میرے پیرنٹس نے, یا میرے بڑوں نے. اب جس طرح تبلیغ کا کام بھی شروع, اگر آپ دیکھیں تو پہلے بہت کم تھا, اب ماشاءاللہ زیادہ ہے. اور میں دیکھتا ہوں کہ ینگ بچے بہت زیادہ ہیں, جو کہ اچھی بات ہے. آن لائن بھی لوگ بتا رہے ہیں, کوشش کرتے رہتے ہیں. تو یہ جو پرسنٹیج ہے نا, لوگوں کو, بچوں کو یہ بتانا ہے کہ ہاں بیٹا ٹھیک ہے, اسکول بھی جاؤ, کالج بھی جاؤ, پروفیشن بھی لو, یہ نہیں کہ جوگ لے کے بیٹھ جاؤ ڈاکٹر, پھر ہم انگریزوں کے پاس ڈاکٹر ڈھونڈنے جائیں گے. مطلب ہمارے یہاں پہ تو عجیب لوگ ہیں. کل مجھے کسی نے, ایک بندے نے لکھا, میں نے کوئی ویڈیو لگائی, اور میں بڑا کلیئر بتا دوں گا, میں کوئی بہت دینی آدمی نہیں ہوں بھجن, میں گناہ گار آدمی ہوں. میں نے کوئی ریل لگائی, اس پہ کوئی گانا تھا انڈین سنگر کا, مجھے بڑے پسند ہے, سیکھ میں ان کے گانے لگاتا ہوں. انہوں نے مجھے نیچے لکھا کہ جی آپ کو شرم آنی چاہیے, یہ جو ہے نا کسی غیر مسلم کا گانا ہے, کوئی انگریزی گانا لگائیں. میں کبھی کسی کامنٹ پر رپلائی نہیں کرتا, میں کہہ رہا نئی انفارمیشن ہے کہ گورے جو ہیں وہ بھی انگریز نے. پھر ایک بندے نے رمضان میں لکھا کہ جی آپ نے یہ ریل لگائی, آپ کا نا روزہ ٹوٹ گیا. میں کہا وہ کیوں جی؟ کہتا جی وہ میوزک لگ گیا. میں کہا بڑا تیرا کوئی سافٹ روزہ ہے جہاں میوزک تو ٹوٹ جانا ہے, تو ماما تو انسٹاگرام سے کی بنایا سی. سو ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ سر ہم دوسروں کے اوپر بلیم کرنا چاہتے ہیں, شیشہ خود نہیں دیکھنا چاہتے. اور یہ جو لائف ہے نا, میں اکثر جمعے میں جاتا ہوں تو یہ چیز دیکھنے جاتا ہوں کہ مجھے یہ لگتا ہے اس نے مرنا ہے, اس نے یہ کرنا ہے, میں نے نہیں مرنا.
اور مجھے لگتا ہے جو میرا تھوڑا بہت علم ہے کہ ہمیں اسی لیے حکم دیا گیا کہ جنازے پہ بھی جاؤ, مردے کو بھی دیکھو. جس دن بٹ صاحب میں مذاق نہیں کر رہا, میں بہت گناہ گار آدمی ہوں, میں دن میں میرا خیال ہے ہزاروں گناہ کرتا ہوں, لیکن جس دن میں جنازہ اور مردے کی شکل دیکھ کے آتا ہوں نا, وہ رات تو میں جناب نا توبہ کر کے سوتا ہوں کہ اللہ میرے سارے معاف کر دے, میں زندگی میں دوبارہ نہیں کروں گا. اگلے دن پھر شروع ہو جاتا ہوں. لیکن وہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں مجھے لگتا ہے ہمیں دکھائی گئی نا, وہ اس لیے ہے. تو اس میں سب سے بڑا فقدان یہ ہے, اگین آئی ووڈ بلیم پیرنٹس, آئی ووڈ بلیم سوسائٹی, کہ بچے کو یہ ضرور بتایا جاتا ہے کہ HSN کا ٹیسٹ ہے تو مائیں پاگل ہوئی ہوئی ہیں, ٹیوشنیں پڑھا رہی ہیں, آدھے لاہور کی عورتیں پاگل ہیں کہ میرا بچہ HSN میں چلا جائے. گورنر کی سفاری ڈھونڈو, MP کی ڈھونڈو, MNA کی ڈھونڈو. مسئلہ کی زندگی میں بچہ HSN سے پڑھنا ہے, تو HSN جا کے کیوں ہوتا ہے وہ کسی کو نہیں پتہ. سو یہ جب اتنے شوق سے آپ اس بچے کو جو کہ 2 سال کا پیدا ہوا ہے, آپ کو پتہ ہے پیدا ہونے سے پہلے رجسٹریشن کرانی اسکول میں, پھر ایک ٹیسٹ ہوتا ہے, وہ اس کا نام ہے کہ پتہ نہیں, وہ بچہ جب پہلی باری رویا ہوتا ہے نا, سر مذاق نہیں کر رہا, سیدھے سے بتا رہا ہوں, اس کی انٹیلیجنس ٹیسٹ اس رونے سے گیس کی جاتی ہے. تو پیدا ہونے تو پہلے انہوں نے دسیا کہ HSN جانا ہے, فلانے کالج جانا ہے, تو یہ کرنا ہے, یہ نہیں بتایا. 90% آف گھروں میں والدین یہ نہیں بتا سکتے کہ طہارت کے مسائل کیا ہیں, حلال حرام کیا ہے, محرم نا محرم کیا ہے. یہ آپ کو معاشرے سے سیکھنے کے لیے لگا دی ہے, یہ آپ کو مولوی سے پوچھنے کے لیے لگا دی ہے, اور مولوی آپ نے اس کو سکھایا وہ ہے کہ گھر پہ کبھی ختم ہو تو 500 روپے دے کے ہلانے کے لیے بلانا ہے, وہ مولوی ہے. تو کیسے یہ ہپوکریسی کیسے حل ہوگی؟ ٹھیک بات ہے. اور جو بندہ دین میں تھوڑا اوپر چلا جاتا ہے اور خدا نہ خواستہ اس کے پاس اگر کوئی وسائل ہیں, وہ دیکھو جی مولوی کو پیسہ بڑا, کیوں بھائی تمہاری کوئی میراث ہے کہ صرف تمہارے پاس ہو. مجھے بڑا اچھا لگا, ایک دفعہ میں ایئرپورٹ پہ آیا, مفتی منیب الرحمان صاحب تھے. اگین میں بڑا وہ نارمل صاحب مسلمان ہوں, مجھے کوئی نہیں پتا کون کس مسلک کا ہے, کس جماعت کا ہے, اینڈ آئی ڈونٹ کیئر. میرے سے کوئی پوچھتا ہے نا آپ کون ہیں, میں کہتا ہوں بھائی میں مسلمان ہوں. پہلے میرے ناتے بڑا شک کر دینے کہ جی سنیل تو مسلمان کس طرح ہے, لیکن اس سے آگے میرے کو کچھ نہیں پتا. تو میں آیا, تو میں جب ایئرپورٹ پہ اترا تو آپ کے ذہن میں ہوتا ہے عام کے بیچارے ہمارے ملک میں مولوی کو آپ نے اسی پہ رکھا ہوا ہے کہ موٹر سائیکل بیچارہ زندگی میں بڑھ گئے. تو سامنے LX 470 کھڑا تھا, لیگزس سگنس, اس میں بیٹھے. میں کہا بڑی اچھا لگا. تو میرے ساتھ دوست کہتے تو کیوں خوش ہو رہے ہیں, مولوی دے کول نہیں گڈی تے. میں کہا اچھی گل ہے یار, کوئی ریلیجن والا بندہ ہے, وہ بھی کوئی عزت ہے نا, کہ ضروری کہ MP MNA تے پراپرٹی ڈیلر دے کول ہی ہو, تو اس کے پاس بھی ہے. سو یہ ہمارے معاشرے کا بھی مجھے لگتا ہے بٹ صاحب ایک بہت بڑا فقدان ہے. کیونکہ دیکھیں بچہ جب بڑا ہوتا ہے نا, وہ کبھی ناکامیاب آدمی کو فالو نہیں کرنا چاہتا. آپ کے ہیروز, آپ کے جو ہوتے ہیں نا آئیڈیل, وہ ہوتے ہیں جو سکسیزفل ہوں, رول ماڈل. آج آپ کسی سے پوچھیں گے تو وہ یوٹیوبر کیوں بننا چاہتا ہے, کیونکہ یوٹیوبر کامیاب نظر آتا ہے. بالکل ٹھیک بات ہے. کرکٹر کیوں بننا چاہتا ہے, کرکٹر کامیاب نظر آتا ہے. دنیا کے اندر دیکھی بھی چیزوں میں نا, وہ ایک بچہ جو 2 سال کا ہے, اس کو تو بھی آخرت کا کانسیپٹ نہیں ہے, تو آپ اس کو کون سا آئیڈیل, معافی کے ساتھ کہہ رہا ہوں, دکھا سکتے ہیں کہ بھائی یہ بھی بن سکتے ہو. تو از دیر اینی سکسیس کیس ہے؟ تو بہت کم ہوں گے. اس کو بھی پولیٹیسائز کر لیتے ہیں, وہ بھی آپس سے لڑ کے پاگل ہیں. یہ بھی میں بتاؤں, مجھے سب سے بڑا اعتراض یہ ہے اپنے اس میں, وہ کہے گا وہ غلط ہے, وہ کہے گا وہ غلط ہے, وہ کہے گا وہ غلط ہے, وہ کہے گا وہ غلط ہے. جو ڈانس والے ہیں وہ کبھی نہیں کہیں گے, وہ ہیروئن دوسری کہے گی وہ بھی بڑی اچھی ہے, وہ کہے گا جی وہ بڑا اچھا کام کرتے ہیں. تو جو برائی والے ہیں وہ سارے اکٹھے ہیں, جو دین والے ہیں نا ان میں یونیفیکیشن بھی بڑی کام. اچھا میں یہاں پر نا بٹ صاحب ایک سوال ایڈ کرتا ہوں. جی موضوع بات جہاں پہنچ گئی ہے نا, یہ سوال بنتا ہے, تنقید کا, کرٹیسزم کا ہم سب کو سامنا کرنا پڑتا ہے. آپ کا کام اتنا خوبصورت کام ہے, گاڑیوں, ان کے فیچرز, ان کی ڈیٹیلز بتانا, اور اتنا بڑا ایک پلیٹ فارم آپ چلا رہے ہیں, parkwheel.com اور سب چیزیں. تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اور اگر تنقید ہوتی تو کس طرح کی تنقید ہوتی ہے؟ یہ میں لے مین کی طرح پوچھ رہا ہوں, مجھے علم ہی نہیں ہے, اپنے شعبے کے بارے میں پتہ جو کچھ ہمیں فیس کرنا پڑتا ہے. دیکھیں تنقید میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں نا, آپ جنرلی وی آر اے لو ٹرسٹ سوسائٹی ہے, اسی لیے ہمارے جو ڈائنامکس ہیں ہر علاقے کے ہوتے ہیں. تو اس لیے اگر آپ سوشل میڈیا پہ, تو 2 قسم کے لوگ ہیں. ایک کا تو میں نے نام رکھا ہوا ہے کی بورڈ واریئرس. کی بورڈ واریئرس کیا ہوتے ہیں کہ جو کی بورڈ کے پیچھے بیٹھے ہیں, وہ آپ کے سامنے آ کے آپ سے اختلاف کرنے کی ہمت نہیں کر سکتے. صحیح. تو ان کے بارے میں تو آپ کچھ نہیں کہہ سکتے. باقی کوئی اگر پازیٹیو کرٹیسزم ہے, کوئی کچھ کہہ رہا ہے, تو آپ کو دیکھنی چاہیے. میں کوشش کرتا ہوں, ہمارے پاس جو کامنٹس آتے ہیں, تو اگین یہ ود ایج ہوتا ہے. میری بیٹی ہے 11 سال کی, وہ اکثر نہ مجھے کوئی ویڈیو بنا کے دے دی گی کہ میں نے آپ کی تصویروں کو یہ کیا ہے, اس کو ضرور لگاؤ اپنے انسٹاگرام. اب ایک 11 سال کی بچی ہے, اس کی ایڈیٹنگ اسکل کیا ہو سکتی ہیں؟ وہ نیچے لوگ لکھیں گے یہ تو میرا کمپیوٹر بھی کر لیتا ہے, یہ میرا ڈاگی بھی کر لیتا ہے, یہ فلاں بھی کر لیتا ہے. وہ پھر مجھے بھیجے گی کہ یہ, میں نے کہتا ہوں بیٹا تم کیوں پڑھتی ہو, جسٹ لیو اٹ, تم نے جو کرنا تم وہ کرتی رہو. ایٹ ایج آف 11 آئی ایکسپیکٹ ہر ناٹ ٹو, مطلب وہ اس طرح ریئیکٹ کرے گی. میرا خیال ہے ود مائی ایج آئی ہیو لرنڈ کہ جو کرٹیسزم آ رہی ہے اس کو آپ سنیں, فلٹر کریں,
اور کوئی جو آپ کو لگتا ہے پازیٹیو اس کے بارے میں کر لیں. نیگیٹو مطلب کئی لوگ کہنے والے کہتے ہیں یہ داڑھی ہونڈا تو پیسے لے کے بناتا ہے, کہیں کہتے جی کپڑے فلانے تو لے کے بناتا ہے. آئی ڈونٹ کیئر لیس اباؤٹ اٹ. اگر مجھے پتہ ہے کہ میرا کانسائز کلیئر ہے, میں کوئی 2 نمبری کام نہیں کر رہا, میں انڈیپینڈنٹ کام کر رہا ہوں. یہی وجہ ہے کہ 21 سال سے ایک ادارہ چل رہا ہے اور لوگ اس پہ ٹرسٹ کرتے ہیں. ورنہ آپ کرٹیسزم کے تو مطلب اللہ معاف کرے, اعتراض کرنے والے تو انبیاء اور سائلین پہ بھی کرتے ہیں, تو ہم تو کوئی بھی چیز نہیں اس لحاظ سے, تو اس میں میرا نہیں خیال اتنا کوئی میٹر کرتا ہے. پھر بھی آئی آلویز سے کہ میرا خیال ہے اللہ کا بڑا خاص احسان ہے میرے اوپر کہ آئی ایم ون آف دا موسٹ ان ہیٹڈ پیپل. لوگ کرتے ہوں گے بٹ اس میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ میں اگین اس میں بہت بڑا رول جو بٹ صاحب کہتے ہیں اخلاق کا, کہ آپ لوگوں کو اخلاق سے جو ہے نا جیت سکتے ہیں. کئی دفعہ ایسا ہوا ہے مجھے, کئی لوگوں نے اگر انسٹاگرام پہ کسی چیز پہ گالی دی ہے نا, یہ میرا پکا مسلمہ اصول ہے, میں نے گالی کا جواب گالی سے نہیں دیا. میں کہتا ہوں جی شکریہ, اللہ میں آپ کو خوش رکھے, جزاک اللہ, آپ نے بھائی جان اپنی تربیت شو کی, مجھے کوئی مسئلہ نہیں. اینڈ 90% آف دیم سے سوری, ہم نے غلط بات کی. یہ بڑی بات ہے, یہ بڑی غیر معمولی بات ہے, اس نے ظرف کا مظاہرہ کرنا. میں نے پچھلے ہفتے ایک تصویر لگائی, میں لمز ایک کلاس پڑھانے گیا, کلاس کی تصویر تھی, میں نے نوٹس بھی نہیں کیا, وہ زیادہ تر خواتین تھیں اس تصویر میں. رمضان کی بات ہے, بندے نے مجھے انسٹاگرام میں جواب لکھا, سنیل بھائی جنت میں. میں نے لکھا آلویز فیلز لائک ہوم ٹو بی ایٹ لمس. میں لمس پڑھا ہوں 8 سال. سنیل بھائی جنت میں. اب مجھے سمجھ آ گیا کہ وہ بدتمیزی کر رہا ہے, کوئی سارکاسٹک لکھ رہا ہے لڑکیاں. میں نے کہا ہاں مائیں اور بہنیں جنت کا روپ ہوتی ہیں اگر آپ یہ لکھ رہے. تو کہتا نہیں کس کی ماں بہن لمس میں پڑھتی ہے. میں نے کہا جو تصویر میں کسی اور کی مائیں بہنیں ہی ہوں گی, مطلب بلوٹوتھ سے تو نہیں آئی, یہ پیدا ہوئی ہوئی اور یہ کسی کی مائیں بہنیں ہیں. میری بھی ہو سکتی ہیں, آپ کی بھی ہو سکتی ہیں, اور آئی ایم شیور وہ جو بھی ہیں کسی کی ماں یا بہن ہے, بیٹی تو ہیں. تو اس کا جواب اگلے سیکنڈ آیا, آئی ایم ریئلی سوری, آپ نے میری اصلاح کر دی. اب میں اس کو گالی سے جواب دیتا کہ بھی تیری ایسی کی تیسی, تو اس نے اور گالی دینی تھی آگے. تو میں نے جنرلی دیکھا کہ آپ کوئی بندہ آپ سے کتنا بھی لڑ رہا ہو نا, کوئی بدتمیزی کر رہا ہو, اگر آپ اچھے اخلاق سے بات کریں گے تو 90% آف کیسز, اگر 10% میں بالکل ہی وہ گون کیس ہے تو علیحدہ ہے, لیکن 90% آف کیسز میں مسئلہ حل ہو جاتا. یہ اس نے جو بات سنیل بھائی بتا رہے ہیں, یہ اصل میں یہ تو یعنی اپنی تجربے سے بتا رہے کہ یہ بھی میرا تجربہ, لیکن یہ فیکٹ یہ ہے کہ قرآن نے یہ فارمولہ بتایا. قرآن نے انسانی زندگی کے فارمولے بتایا نا کہ تم نے کامیاب کیسے ہونا ہے, تم نے اپنی زندگی کو خوشگوار کیسے بنانا ہے. اس میں قرآن نے یہ بتایا فارمولہ کہ جو آدمی, اس کا مفہوم بتا رہا ہوں, کہ جو آدمی برائی کا جواب اچھائی سے دے گا, اگر برائی کا جواب اچھائی سے دے گا تو یقین کر لو کہ جس کی برائی سے اس کا جواب اچھائی سے دو گے, یہ تمہارا گہرا دوست بن جائے گا. بالکل ایسے کئی لوگوں سے میری ایسا تھا کہ آپ کو ہوتا ہے نا دشمنی ہے, عداوت ہے, اور آپ اس سے تمیز سے بات کر لو نا, تو وہ بعد میں بالکل 100% یہ ہے. ون آف دا فیو پیپل جو بہت اچھے دوست ہیں, ان سے شاید دوستی لڑائی کی وجہ سے شروع ہوئی ہے. بالکل. ایک سوال میرے نا بٹ صاحب, آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے بٹ صاحب؟ میری آیت مجھے یاد آ رہی تھی, میں بول رہا تھا. ایک سوال ہے میرا بٹ صاحب, پہلے دنوں میرے ایک دوست سے بھی بحث ہو رہی تھی کہ گاڑیوں سے ذکر ہوا, تو میں اس لیے آپ سے لبرٹی لے کے پوچھنا چاہ رہا ہوں. مجھے کسی نے بولا ہے کہ جی تمہارے پاس زیادہ گاڑی ہیں تو یہ اسراف ہے. میں نے اس کو اپنی جو چھوٹی بہت لاجک ہے یا میری انفارمیشن ہے, میں نے کہا جی مجھے یاد پڑتا ہے کہ صحابہ کے زمانے میں مہنگے سے مہنگے گھوڑے ہوتے تھے, ہم سنتے ہیں جی فلانے صحابی کے پاس عربی نسل کے اور یہ گھوڑے تھے, اور مجھے نہیں یاد پڑتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو منع کیا ہو کہ جی ایک ہی گھوڑا رکھنا ہے, زیادہ نہیں رکھنے. تو میں نے کہا میرے لیے اب گھوڑا تو سواری نہیں ہے, میں گاڑیاں رکھ لیتا ہوں, میں زیادہ رکھ لیتا ہوں, تو یہ اسراف میں اور اس میں نہیں آئے گا. ایک یہ, اور دوسرا یہ, چلے پہلے اس کا ہی جواب دے دیں پھر دوسرا سوال. ابھی میں نے بتایا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 اونٹ بتائے, 2 خچر بتائے, 4 اونٹنیاں بتائی, ابھی 10 گھوڑے بتائے نہیں میں نے, کہ 10 گھوڑے بھی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے, ان کے بھی نام لکھے ہوئے کتابوں میں, یعنی 10 گھوڑے حضور کے تھے جن کے نام بھی. یہ مطلب وہ بھی بتاتا ہوں میں نام ان کے کہ کیا کیا نام تھے. اصل میں یہ ہمارا جو عادت بنی ہوئی ہے نا, اصل میں تو یہ کہتا ہوتا ہوں خوش نصیب ہے وہ آدمی جس پہ لوگ تنقید کرتے ہیں, جس کو لوگ ڈسکس کرتے ہیں. تنقید تو جو ڈسکس ہونا شروع ہو گیا نا, چاہے برائی میں ڈسکس ہونا شروع ہو, اس کا مطلب وہ کچھ ہے تو آپ ڈسکس کر رہے ہو نا. ایک لے آدمی آدمی کے بارے میں قاسم علی شاہ کو کوئی کہے گا نا, قاسم علی شاہ کو اگر کوئی کہنا جی داڑھی نہیں گئی ہے تو بیٹھا, میں نے کل مجھے کہنا تھا کہ تو وہ نیچے میں پڑھ رہا تھا کہ تو انہوں کہنا داڑھی نہیں گئی ہے, اس کا مطلب ہے قاسم علی شاہ کچھ ہے. اگر آپ کو بھی لوگ تنقید کرتے ہیں تو اللہ کا فضل ہے کہ آپ کوئی چیز ہیں تو آپ کو تنقید کرتے ہیں. تو یہ جو اسراف کی نشانی کیا ہے؟ اسراف کی نشانی یہ ہے کہ آپ چاہے 500 گاڑیاں رکھ لیں,
یہ نہیں اسراف. اسراف کیا ہے کہ اگر آپ کے دل میں یہ بات آ گئی کہ میری یہ گاڑیاں دیکھے کہ میں کیا چیز ہوں, اس کی ممانعت ہے. اگر آپ اپنے لیے رکھ رہے ہیں پھر تو کوئی اگر آپ کپڑے اپنے لیے پہن رہے ہیں نا, تو چاہے آپ 5 لاکھ روپے کا جوڑا بھی پہنیں تو کوئی مسئلہ نہیں. لیکن جہاں آپ نے یہ سوچ کے پہنا کہ من لوگ دیکھ کے کہیں گے کیا بات ہے, بس اس پہ پکڑ ہے. اس کا دین ایگری بننا باقی صحیح ہے. اس کا دین نے منع کیا. اب میں لیکن لوگوں کو کہتا ہوں کہ آپ نے جو یہ مہنگی چیزیں پہنتے ہیں برانڈیڈ, اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کا مقصد تو پھر یہ ہوتا ہے نا کہ کوئی دیکھ کے کہے کہ جناب میں نے کی پایا, ورنہ اس کو کیا برانڈیڈ کیا ضرورت ہے اس کو پہننے کی, کہ جی میں نے گوچی کا پہنا ہوا ہے, میں نے البی کا فلانا کیا ہوا ہے, میں نے یہ بیگ میرا, اور 25 لاکھ کے بیگ پکڑے ہوئے ہیں, تو صرف یہ کہ کوئی دیکھ کے کہے کہ جی میرے کیا, اس کی گنجائش نہیں. وہ 2 چیزیں ہیں. میں کل پچھلے ہفتے بلکہ میں مذاق کر تھا, میرا بھتیجا گھر مجھے کہہ رہا تھا مجھے پتہ لگا آپ فلانے ریسٹورینٹ گئے تھے. میں نے کہا میں آج رات کو 2 ریسٹورینٹ گیا تھا جو لاہور کے ٹاپ ریسٹورینٹ ہے, اور میں یہ پھٹے ہوئے پاجامے کے ساتھ گیا تھا. کہنا چاچو ایک کانفیڈنس چاہیے تھا. میں کہ مجھے کیا فرق پڑتا ہے, کوئی سوچتا رہے پھٹے ہوئے پہنے میں نہیں پہنے, میں خوش ہوں, اس سے کیا فرق پڑتا ہے. میں اس کو ہمیشہ بچوں کو بھی سمجھاتا ہوں, لوگوں کو بھی سمجھاتا ہوں, وہی آپ کی والی بات, پہنے برانڈ جو مرضی پہنے, لیکن پہلے اپنے اندر ایک کانٹینٹ پیدا کریں کہ جب آپ منہ کھولے نا تو وہ کمپلیمنٹ کر رہا ہو. بڑی پائی گوچی ہے تو منہ کھولو تو پاں ہوئے تو فائدہ کیا ہے. ایز اپوز ٹو دس آپ نے سادہ لباس پہنا ہو, لیکن آپ کی گفتگو سن کے اگلا کہے کہ ہاں یار یہ جو بات کر رہا ہے بے شک بعد میں کچھ بھی نہ ہو, لیکن اس کے ایٹ لیسٹ بات کرنے کا جو طریقہ ہے وہی سلیقہ ہے, سن کے مزہ آ رہا ہے. صحیح. اچھا اب یہ آپ کا شوق جو ہے نا جی, یہ بڑے ینگسٹرز کا شوق ہے. میں یہ سوال پہلا سوال تو آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہوں گا. دیکھیں یہ شوق مہنگا شوق ہے, ریسورسز کے بغیر کسی میں شوق ہے. ہمیں سننے والے ہر عمر کے بچے, ینگسٹرز, میل فیمیل, بیٹی ہیں ہماری, اور وہ آپ کو فالو کر رہے ہیں. گاڑیوں کا شوق, سواری کا شوق, اچھی سواری کا, اچھی گاڑی کا شوق. جس کے پاس ریسورسز نہیں ہے وہ کیا کرے؟ یہ بڑا سادہ سا سوال ہے, بڑا یہ لاجیکل سوال ہے, اور اکثر لوگ میرے سے پوچھتے ہیں کہ اور وہ یہ جو کامنٹ کی بات ہے نا کہ ویڈیو کے نیچے جی امیروں کے شوق ہے اور یہ وہ, تو میں کہتا ہوں ایسا نہیں ہے. میں ہمیشہ گاڑی کو ایز ہیومن دیکھتا ہوں, یا جس طرح آپ کہہ رہے ہیں نا کہ جانور یا گھوڑا دیکھ لیا, تو بلیو یو می ہم سڑک پہ جا رہے ہوتے ہیں, کیونکہ میں پاکستان میں بہت زیادہ بائی روڈ ٹریول کرتا ہوں, تو کبھی کبھی کوئی گاڑی جا رہی ہوگی پرانی سی, لیکن وہ اتنی صاف ستھری ہوتی ہے, دیکھ کے دل خوش ہوتا ہے. اور میری عادت ہے میں رک کے اس بندے کو کہتا ہوں بھی بڑی تعریف ہے. اور میں کہتا ہوں کہ میں کسی بندے کی بھی جو پرسنالٹی جج کرنی ہوتی ہے نا, ایک اس کے جوتے, ایک اس کی گاڑی. اگر آپ کی گاڑی آپ نے برے حالت میں رکھی نا تو اس کا مطلب آپ شیبی آدمی ہے. اور ہو سکتا ہے آپ پاس بہت ہی کوئی پرانی گاڑی ہو, لیکن آپ نے سلیقے سے رکھے, بندہ کہتا ہے یار یہ کیا نفیس آدمی ہوگا. تو گاڑی کا شوق یس مہنگی سے مہنگی تو نئی بھی ہو سکتی ہے. میرے پاس کوئی نئی گاڑی نہیں ہے, میرے پاس ساری پرانی ہے, لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ ان کو اس حالت میں رکھوں کہ وہ بہترین سی بہترین لگیں. تو میرے خیال سے یس منیمم اسٹارٹ آف اے کار کین بھی آپ 2 لاکھ کی بھی لے سکتے ہیں جتنے کی موٹر سائیکل آتی ہے, بٹ اس کو آپ بناتے کیسے ہیں, کتنے پیار سے رکھتے ہیں. اور میرے خیال سے جو ہم لوگوں نے لوگوں میں شوق ڈالا ہے جب سے ہم نے آٹو شو شروع کیے, اس کا مقصد بھی ہے کہ لوگ میں اچھی سے اچھی چیز بنا کے ایک شوق جو ہے نا لوگوں کے اندر پیدا کیا جائے. تو یس یہ نہیں ہے میں کہوں گا جی بالکل ہی فری ہے, بٹ ریلیٹیو ہے. اور ہمارے آٹو شو میں بھی انٹری کے لیے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے پاس ایک 8 کروڑ کی لینڈ کروزر ہے اور وہ ہمارے آٹو شو میں الاؤڈ نہیں ہوگی, بیکاز 8 کروڑ کی 10 لینڈ کروزر پھر رہی لاہور میں, لیکن آپ کے پاس سوزوکی FX ہے جو کہ آج بھی چمچم کری تو وہ الاؤڈ ہوگی. واہ. سو آئی ٹرائی کہ آئی ناٹ ٹائی اٹ ود منی, اور ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ لوگوں کے اندر انسٹل بھی یہی کریں کہ بھائی آپ شوق کے لیے ضروری نہیں پیسے, وہ کہتے ہیں شوق دا کوئی مول نہیں, پیسے ضروری نہیں ہے, پیشن نظر آنا چاہیے. آپ کے پاس پرانی 70 ہے اور آپ نے آج تک سنبھال کے رکھی ہے تو وہ بھی آ سکتی ہے. ویسے یہ بڑی اچھی اس نے بات سنیل بھائی نے کی ہے کہ کئی لوگوں کا نا معیار پتہ چلتا ہے زندگی کا, کہ گاڑیوں سے پتہ چلتا ہے ان کی گاڑیوں سے. اب گاڑیاں کئی لوگوں کو میں مجھے یاد دیکھتا ہوں, کئی لوگوں کی گاڑیاں ایسی ہوتی ہیں گاڑی جب کھولو نا تو لگتا ہے کسی کچن میں چلے گئے. ہمارا ایک دوست ہے, اس کی گاڑی میں اتنی مٹی ہوتی ہے لٹرلی گھاس اگ سکتی ہے میٹ کی جگہ. اب ہر گھر کی ہر چیز ہی گاڑی میں ہے, اور گندی گاڑی ہے, گندی گند پڑا ہوا نیچے اوپر کا. اب گاڑی جب پرانی نئی ہونا تو اللہ کی دین, جس کو چاہے اللہ نہیں دے, پرانی دے, اللہ کی بانٹ ہے جس کو چاہے. لیکن یہ کتنی خوبصورت سے نے بات کی ہے کہ FX یقین کریں, میں دیکھی کئی گاڑیاں وہ پرانی ہوتی تھی FX 84 ماڈل FX, وہ اتنی شاندار صاف کی ہوتی ہیں ایسے کلین. دین دیکھو نا, دین نے کیا کہا کہ نصف ایمان ہی قرار دیا ہے صفائی کو, نصف ایمان قرار دیا ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ بالکل ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ ایک آدمی کپڑے
महंगे पहनने का हुक्म नहीं है, साफ पहनने का हुक्म है। मैंने लोगों को कहता हूँ कि मैंने जितनी मैंने हुजूर अकरम की ज़िंदगी पढ़ी है, हुजूर अकरम की पूरी ज़िंदगी से ये बात साबित नहीं है कि किसी दिन आप तशरीफ़ लाए तो आपके कपड़े गंदे थे। अल्लाह, ये साबित नहीं। हुजूर के पास एक कपड़े थे, ये साबित है कि हुजूर के पास एक ही जोड़ा था बस, लेकिन कभी एक जोड़ा भी कभी गंदा पहन के नहीं बाहर आए। उसको धोया, हाथ से धो के पहन के, जब तक वो सूखा नहीं उसको पहना नहीं, सूखे सफाई। तो अपनी गाड़ियों में ख़ास तौर पर मैं देखता हूँ गाड़ियाँ सड़कों पे अच्छी बड़ी गाड़ियाँ गंदी, ना कोई साफ़ करने वाला, ना कोई अंदर से भी गंदी, बाहर से भी गंदी, उससे इंसान की अपना करैक्टर पता चलता है कि ये इसके अंदर ऐसे क्या ही, बात है। बिल्कुल ऐसे ही। बिल्कुल सही। अच्छा, एक आखिरी सवाल, आज का इतना शानदार प्रोग्राम, बातचीत आपसे होगी, यंगस्टर्स का ये शौक है और फॉलो करते हैं आपको, आप उन्हें क्या एडवाइस करेंगे? आपको देखें ना, फॉलो करने वाले वो इस वक्त ख्वाब देख रहे हैं, बच्चे यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, और वो चाहते हैं कि आने वाले दिनों में हमने भी इसी तरह अपने गैरेज में कोई दर्जन गाड़ियाँ शौक से, पैशन के साथ रखनी है। आपका मशवरा उन्हें क्या है? आज ये ख्वाब देख रहे हैं और ये ख्वाब वो कैसे पूरा करें? सर, सबसे पहला मशवरा तो ये होता है कि हार्ड वर्क करें। मतलब कॉपी पेस्ट कुछ नहीं हो सकता कि आप किसी एक बंदे को पकड़ें और उसको कॉपी करके कर लें। अगर कॉपी करना है तो वही बात जो हमने शुरू में स्टार्ट की थी कि सब में एक चीज़ कॉमन है, हार्ड वर्क, वो करें। और दर्जन का ख्वाब देखने की बजाय एक से शुरू करें। हर जो बड़ी बिल्डिंग है वो बेसमेंट से शुरू होती है, बेसमेंट नहीं होगा या पहला फ्लोर नहीं है तो मैं 10वें फ्लोर पर नहीं जा सकता। ठीक बात। तो पहला आहिस्ता आहिस्ता, वन स्टेप एट अ टाइम। होता ये है कि अगर आप बहुत ज़्यादा टारगेट बड़ा रख लेना तो फिर आपको पता नहीं लगता कि मैं कामयाब हुआ कि नहीं। छोटे छोटे टारगेट रखें ज़िंदगी में कामयाबी के, कि जी मैं पहली नौकरी अगर मेरी इतने की लगेगी या मैं पहला ये करूँगा, उस पर अपने आप को सेलिब्रेट करें, शाबाश दें, और फिर दोबारा से अपने आप को अगले के लिए करें। और ये मैंने एक गोरे से सीखा था। हम लोगों ने 2012 में जब पाक व्हील्स के लिए इन्वेस्टमेंट रेज की थी, एक बाहर का ग्रुप है, सिंगापुरियन कंपनी है, शॉन है उस बंदे का नाम। तो उसने मुझे बोला कि यार तुमने अपने जो टारगेट रखे ना ये तो बहुत रियलिस्टिक नहीं है। मैंने कहा फिर क्या करूँ? उसने कहा उसको ब्रेक डाउन करो छोटे छोटे में। जब तुम पहले वाला टारगेट अचीव करोगे तुम्हें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आएगा, तुम खुश होगे, उसको सेलिब्रेट करोगे, फिर अगले पे जाओगे। अगर पहले दिन इतना बड़ा टारगेट रखोगे, बर्न आउट हो जाओगे, कुछ हासिल नहीं होगा, नाकाम हो जाओगे। तो मेरे ख्याल से तो टारगेट छोटा रखें, रियलिस्टिक रखें। और दूसरा, अगेन वो जो कामयाबी की डेफिनेशन है, अगर हमें घर से नहीं बताया, जो कि मैं कहता हूँ हमारे घरों में नहीं बताया जा रहा, हमें सिर्फ ये बता रहे हैं कि एचएसएन चले जाओ, ग्रामर चले जाओ, इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ तो कामयाबी हो जाएगी, तो यहाँ हमारा काम ख़त्म नहीं हुआ। बहुत सी और चीज़ें जो हमें घर वालों ने नहीं बताई वो गूगल कर रहे हैं ना। ठीक है, गलत सही हर चीज़, आई विल बी वेरी ओपन। तो आप हर चीज़ वो भी तो गूगल कर ही रहे हैं ना। सही। तो इसके बारे में भी कर लें कि दीन के बारे में भी थोड़ा बहुत इल्म हासिल करें और उस पर काम शुरू करें। बिल्कुल ठीक। क्योंकि आने का टाइम तो फिक्स है कि आगे इसके बाद मैट्रिक किया, फिर एफएसए की, फिर गाड़ी ले ली, है वो जाने के टाइम कोई नहीं पता, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, किसी टाइम भी आ सकता है। बिल्कुल ठीक। ऊपर जाके चित्र बड़े पड़ेंगे, उधर जाके ये लॉजिक नहीं होगी कि जी वालिद साहब ने बताया था, बाकी सारा कुछ वालिद साहब ने दसिया सी, बहुत वो सारा कुछ लाभ लिया सी ना, तो ये भी ढूंढे। बहुत अब उसमें आखिरी इसमें ऐड कर दूँ एक बात, क्योंकि हमारा तो मकसद तो जैसे इसका हमारा एक है कि इसने कहा कि हम गाड़ियाँ लेते में लोगों को आसानी पर, तो हमारा प्रोग्राम भी है वो दीन आसान है। तो ये जो कामयाबी का जो है ना तसव्वुर, इसको पहले ठीक करना चाहिए कि कामयाबी होती क्या है। वाह। हम जिसको कामयाबी समझ रहे हैं ये कामयाबी है नहीं। कामयाबी वो जिसको अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने कहा कामयाब, ये कामयाबी। अक्लमंद होना वो नहीं है जो हम समझ रहे हैं। अक्लमंद वो है जिसको अल्लाह कह रहे हैं, अक्लमंद अल्लाह का नबी कह रहे हैं। कामयाबी क्या, अल्लाह कुरान ने क्या कामयाबी बताई है, ये समझ रहे हैं हम। फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, कि जो जहन्नुम से बच जाएगा कल क़यामत वाले दिन, सिर्फ ये कामयाब है। फ़क़द फ़ाज़ वमल हयातुद दुनिया, और रही दुनिया की ज़िंदगी इल्ला मताउल गुरूर, तो सिवाय धोखे के ये कुछ नहीं है। हाँ, जैसे इसने मुसरीर भाई ने कहा ना कि पहले छोटा टारगेट करें, छोटा, उसका आसान फार्मूला बताता हूँ मैं इससे आपको दीन से इसका आसान फार्मूला, कि भी छोटा टारगेट मिल गया ना तो क्या करें, अल्लाह का शुक्र अदा करें। क्योंकि कुरान कहता है कि ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, तुम अल्लाह का जिन नेमतों पे शुक्र अदा करोगे ना, अल्लाह के ज़िम्मे है कि उस नेमतों को बढ़ा दे। तो जो मिल जाए उस पर कोई, अल्लाह तेरा शुक्र है, मैं तो इस काबिल नहीं था, तूने अता फरमाया, तो अल्लाह फिर उसको बढ़ाते रहेंगे, फिर अल्लाह बढ़ाते रहेंगे, फिर अल्लाह तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी की ज़रूरतों को भी पूरा कर देंगे और फिर तुम्हारी आगे ज़रूरतों से आगे ख्वाहिशात को भी पूरा कर देंगे अल्लाह तबारक व तआला। लेकिन उसमें सिर्फ फार्मूला ये है,
اس کی بڑی مہربانی, اس نے بڑی بڑی اچھی میں باتیں بتا دی ہیں آج. بہت شکریہ جی سنیل بھائی, آپ کی مہربانی بڑی جی آپ کو مہربانی. بلانے کا. بٹ صاحب شکریہ جی, آپ سب کا بہت شکریہ جی, اپنا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ. ليزاريهم كلت ظاهر ما فيهم فبدت شخصا آخر كي يتفاخر